بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی 3 ایسی عادتیں میں آپ کو بتاؤں گا جن عادتوں کی وجہ سے ان کی خود کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور ان کی وجہ سے ان عادت کی وجہ سے پورے گھر کا ماحول ایک جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے، ایک جہنم کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر سے چھوڑ کر ہم کہیں بھاگ جائیں، کہیں نکل جائیں، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں دل جو ہے جلنا، ایک طرح کا حسد ایک دوسرے سے، یہ سب عورتوں کی ان 3 عادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت بلال سے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اے بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال قریب پہنچتے ہیں، رسول پاک نے خواتین کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس زمانے کے اندر خواتین عیدگاہ تک جاتی تھیں کیونکہ اس وقت عورتوں کو عیدگاہ تک جانے کی شریعت نے اجازت دی تھی۔ بعد میں قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیتیں آئیں جن کی وجہ سے عورتوں کو عیدگاہ یا مسجد جانے سے روک دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان خواتین کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے خواتین میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو خواتین میں سے ایک خاتون جن کا نام حضرت اسما، جو بہت پائے کے صحابیاں ہیں، جنہوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کس وجہ سے جہنم کے اندر تعداد میں زیادہ ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا، تم ناشکری کرتی ہو، یعنی اپنے خاوند کی، اپنے بھائی کی، اپنے والد کی ناشکری کرتی ہو۔ اس گھر کے اندر کوئی شخص اپنی بہن کے ساتھ یا کوئی خاوند، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بے شمار نعمتیں دیتا رہے، بے شمار نعمتیں اس پر لٹاتا رہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہی خاتون اگر تھوڑی سی کمی محسوس کرے تو پورا کہتی ہے کہ آپ نے تو میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہی نہیں کیا، آپ نے کوئی چیز مجھے لا کر ہی نہیں دی، اچھا آپ نے کبھی پلایا نہیں، اچھا کھلایا نہیں، اس طرح کی باتیں، ناشکری کی باتیں کر دیا کرتی ہیں۔ تو اے خواتین، اے عورتوں، آپ دیکھیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا، ناشکری کی وجہ سے، یعنی شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، ماں باپ کی ناشکری کی وجہ سے، بھائیوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں زیادہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ دوسری خواتین کی جو عادت ہوتی ہے وہ عادت یہ ہوتی ہے گالی گلوچ کرنے کی۔ اولاد بڑی ہے، اولاد سامنے ہے، تھوڑی سی بات دیکھی تو اس کو گالی دینا، اس کو برا بھلا کہنا، بد دعا دینا، جس کی وجہ سے بچے غلط تربیت کی طرف چل دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ ماں باپ کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی بچہ اس کے دل اور دماغ پر وہ باتیں اثر پڑتی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں تربیت کا سب سے پہلا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، باپ کا کاندھا ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر ان بچوں کے سامنے اچھی گفتگو کرتے ہیں سیکھتے ہیں۔ ماں باپ اگر اپنے گھر کی، اپنے دوستوں کی یا اپنے رشتہ داروں کی چغل خوری آپس میں کرتے ہیں اور بچے سنتے ہیں تو اسی وقت سے بچوں کی لائن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تربیت کا غلط اثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو 2 عادتیں، یہ پہلی ناشکری، دوسری عادت جو ہے برا بھلا بچوں کو، اولاد کو بولنا۔ خاتون اپنی اولاد کو برا بھلا نہ بولیں بلکہ پیار محبت سے ان سے گفتگو کریں۔ کوئی بچہ اگر غلطی کر جائے تو بڑی نرمی سے اس کو سمجھائیں۔ تیسری بات جو قرآن پاک کے اندر رب نے اس کا ذکر فرمایا ہے، سورہ احزاب کے اندر رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی بیویوں سے، عورتوں سے آپ یہ فرما دو کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانک کر نکلیں، اپنے پردے کے ساتھ نکلیں۔ یہ تیسری عادت بہت ہی اہم ہے، جو خاتون اس چیز پر عمل کرتی ہیں،
जो ख़वातीन इस चीज़ को अपनाती हैं, और नबी ने इसी आयत करीमा की तरफ एक हदीस में इरशाद फरमाया कि कुछ औरतें जहन्नम के करीब होंगी और जन्नत से कोसों दूर हो जाएंगी और जन्नत की उनको खुशबू भी मैसर नहीं होगी, जहन्नम में डाल दी जाएंगी। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कौन है? कहा वो औरतें वो हैं कि लिबास पहने हुए होंगी लेकिन नंगी नज़र आएंगी। जिसका मतलब ये है कि इस ज़माने के अंदर तंग और चुस्त जिसकी वजह से औरतें कपड़ा तो पहनती हैं लेकिन नंगी नज़र आती हैं, उनके आज़ा नज़र आते हैं। तो ऐसी ख़वातीन पर रसूल पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया वो जन्नत की बू भी खुशबू भी उनको नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसी औरतों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इन आदतों को अगर औरतें अपने अंदर लाती हैं तो खुद की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और आसपास के जो घर की फैमिली है उन तमाम की ज़िंदगी दोबाला हो जाती है। बहुत ही जहन्नम का एक गड्ढा बन जाती है उनका घर, और हर शख्स जो है एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देता है। लेकिन जो ख़वातीन अल्लाह की इबादत करती हैं और इन आदतों को, इन अतवार को, इन आदात को अपने से निकालने की कोशिश करती हैं, निकाल देती हैं, तो वही घर बहुत मोहब्बत का गहवारा बन जाता है। आपस में एक दूसरे से लोग मोहब्बत करते हैं और घर के अंदर उन औरतों को दिल भी लगता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आदतों के लिए मना फरमाया है उन आदतों को छोड़कर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें और बच्चों के सामने गलत ना बोलें, शोहर की, खाविंद की, भाई की नाफरमानी ना करें, नाशुक्री ना करें। अल्लाह तबारक ताला हम सबको शरीयत इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।